اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو میرا رب چاہے گا معاف کر دے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ انما المشرکون نجس، بے شک مشرک تو پلیت ہے، جو غیر اللہ کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں، جو مزاروں درباروں پر سر کو جھکاتے ہیں، جو دنیا کے بادشاہوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کے پیشانی پر شرک کا داغ لگ جاتا ہے، اور شرک والے بندے کو میرا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے جب اس پیشانی کو بنایا میرے رب نے، بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب یہ پیشانی جھکے گی اسی رب کے سامنے جھکے گی، یہ پیشانی جھکے گی اسی کے گھر کے اندر جھکے گی، یہ پیشانی سجدہ کرے گی اسی رب کے سامنے سجدہ کرے گی۔ غیر اللہ کے سامنے یہ پیشانی جھک نہیں سکتی، یہ گردن تن سے جدا تو ہو سکتی ہے، لیکن بنانے والے خالق اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے سامنے یہ پیشانی جھک نہیں سکتے۔ اللہ نے انسان کو خوبصورت بنا دیا، اور یہ کائنات کا نظام یہ چلانے والا کون ہے؟ کون ہے جو اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیے ہوئے ہے؟ ہمیں چھوٹی سی بلڈنگ بنانی پڑ جائے ستونوں کی ضرورت پڑتی ہے، بڑے بڑے جو ہے اس کے لیے مٹیریل کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا نیلا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کو اتنا خوبصورت میرے رب نے بنا دیا، کوئی انسان تو کیا مچھر کا ایک پر بھی پوری دنیا کی طاقتیں مل کر نہیں بنا سکتی۔ یہ بنانے والا میرا اللہ ہے، اس کائنات پر حکومت میرے اللہ کی ہے۔ وہی اللہ ہے جو عزت بھی دیتا ہے، جو ذلت بھی دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہی اللہ ہے جو عزت کا مالک بھی ہے، جو ذلت کا مالک بھی ہے۔ ہم نے دنیا داری کو عزت اور ذلت کا معیار سمجھ لیا۔ کسی نے سمجھ لیا کوٹھی بنگلوں کے اندر عزت ہے، کسی نے سمجھ لیا بادشاہت کے اندر جو ہے عزت ہے، کسی نے سمجھ لیا وزارتوں کے اندر جو ہے، کرسی کے اندر جو ہے عزت ہے۔ حالانکہ کسی چیز کے اندر عزت نہیں۔ میرا اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ پوری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، اگر کسی کو عزت دینے پہ آئیں، میرا رب ذلیل کرنا چاہے اس کو عزت نہیں مل سکتی۔ پوری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، کسی کو ذلیل کرنا چاہیں، میرا رب عزت دینا چاہے، کوئی دنیا والے ذلیل نہیں کر سکتے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہی تو اللہ ہے جو بیمار بھی کرتا ہے، تندرستی بھی دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے نظام کے اندر بیماری اور تندرستی میرے اللہ کے پاس ہے۔ وہ کبھی بیمار کرتا ہے، کبھی تندرستی دیتا ہے۔ انسان کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے۔ یہ جو ہم ادویات کا استعمال کرتے ہیں، یہ تو ایک اسباب ہے، اصل میں حکومت بادشاہت اللہ کی ہے۔ جس طرح دنیا کے نظام کے اندر اللہ نے دنیا کے اندر بادشاہوں کو بنایا، دنیا کے نظام کو چلایا، اور دنیا کے نظام کو بڑا خوبصورت انداز میں چلایا۔ اصل میں ہم کہیں بادشاہت فلاں ملک کے وزیر اعلیٰ کی ہے، صدر کی ہے، نہیں، بادشاہت اللہ کی ہے۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ پوری دنیا کے بادشاہ مل کر سورج کو غروب کرنا چاہیں، سورج غروب نہیں ہو سکتا، سورج وقت سے پہلے طلوع نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنا بھی نظام شمسی کا نظام ہے، سورج کا نظام ہے، چاند ستاروں کا نظام ہے، دن اور رات کے آنے جانے کا نظام ہے، اور صبح اور شام کے بدلنے کا نظام ہے۔ یہ دنیا والے کیسے کر سکتے ہیں؟ سورج کے نکلنے کے اندر، سورج کے غروب ہونے کے اندر، چاند کے نکلنے کے اندر، غروب ہونے کے اندر، یہ کیسی صبح کے آنے کے اندر، شام کے ختم ہونے تک، یہ کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ کبھی ایک منٹ اور سیکنڈ کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ میرا رب کا نظام ہے،
اسی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ وہی انسان کو عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، بیماری بھی دیتا ہے، تندرستی بھی دیتا ہے، امیری بھی دیتا ہے، غریبی بھی دیتا ہے۔ دنیا کے اندر پریشانیاں بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر صرف اور صرف عزت کا معیار، عزت اور ذلت کا معیار میرے نزدیک کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر میں نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو عربی بنایا، کسی کو عجمی بنایا، اور انسانوں کے اندر انسانوں کو میں نے مختلف طبقات کے اندر دنیا کے اندر تقسیم کیا۔ لیکن میرے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ماننے والا ہے، شریعت کی پاسداری کرنے والا ہے۔ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، دنیا کے اندر آنے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کلمہ اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے عبادت کا لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دن اور رات کا بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی صبح اور شام کا بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عزت ذلت دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی تنگ دستی اور فراوانی دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی امیر اور غریب بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ وہ دنیا کے اندر جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ کن کہتے ہیں فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم کے سے کائنات کا نظام بنا اور اللہ کے حکم سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ہم جو سانس لے رہے ہیں اس میں بھی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو آنکھ کی پلک کو ہم جھٹکا بھی نہیں دے سکتے، پلک کو اٹھا بھی نہیں سکتے، یہ میرے اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اب انسان کو اللہ نے دنیا کے اندر سب کچھ انسان کے لیے بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دنیا کی ہر چیز کو تیرے فائدے کے لیے بنایا، یہ سرسبز و شاداب کھیتیاں، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ بڑے بڑے پھلدار درخت، یہ پودے، یہ جو ہے بڑے بڑے خوبصورت مناظر، یہ جب دنیا کا پورا نظام، یہ سب کچھ میرے بندے میں نے تیرے لیے بنایا ہے، اور میرے بندے تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے سب کچھ تیرے فائدے کے لیے، لیکن میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتی، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اس کے اوپر جو ہے بڑے بڑے جو ہے سینئر ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں، موت کا وقت ہے، کیا وہ ڈاکٹر بچا سکتے ہیں؟ کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے، اس وقت انسان کی روح قبض کرنے کے اندر اسرائیل ایک سیکنڈ کی بھی کمی بیشی نہیں کرتے۔ اس لیے کائنات کی ہر چیز میرے رب کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں۔ اگر آپ کے بعد کوئی آپ کی نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں آخری نبی ہوں، جس طرح مرزا غلام احمد قادیانیوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ مسلمہ کذاب نے کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کیا اور اس کو جو ہے ٹھکانے لگایا، اور اللہ کے نبی نے جب فرمایا انا خاتم النبی جینا لا نبی جابادی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اب قیامت کی صبح تک
طریقہ چلے گا محمدی چلے گا، قیامت کی صبح تک ڈنکا چلے گا محمدی چلے گا، سکہ چلے گا محمدی چلے گا، شریعت چلے گی محمدی چلے گی۔ کوئی آج کے دور کے اندر کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر چلتا ہوں، ہم عیسائی ہیں، کوئی کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر چلتا ہوں، ہم یہودی ہیں، نہیں نہیں نہیں، اللہ کے نبی کی نبوت کے بعد قیامت کی صبح تک جو نبوت ہے، جو شریعت ہے، وہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور طریقہ ہے۔ اسی کے اندر قیامت کی صبح تک انسانوں کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ یہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم غلامی رسول کے اندر آ گئے۔ جب انسان غلامی رسول کے اندر آ گیا، اب کیا ہے؟ ہم صبح سے لے کر شام تک آزاد نہیں ہیں کہ ہم مسلمان آزادی کے ساتھ رہیں، ہم بلکہ غلام ہیں، اور غلام بھی کملی والے کے ہیں، غلام بھی کائنات کے سردار کے ہیں، امام الانبیاء کے ہیں۔ اللہ نے ہمارے بختوں کو بہت بلند کیا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا، وگرنہ اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اس امت میں آنے کے لیے انبیاء کی جماعت نے بھی دست بستہ اللہ کے حضور التجائیں کی، دعائیں کی، اللہ نبی اور رسول نہ بنا بلکہ کملی والے کا امتی بنا دے۔ اس امت کو اللہ نے اتنا اعزاز عطا کیا، یہ امت اتنی عظمت والی، اتنی شان اور شوکت والی، اللہ کا شکر ہے ہم جیسے گناہ گاروں کو اس امت کے اندر میرے رب نے جو ہے پیدا کر دیا۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان پر جو سب سے پہلا فرض لاگو ہوتا ہے وہ نماز ہے، نماز ہے، پنجگانہ نماز ہے، جس نماز کے متعلق کملی والے نے ارشاد فرمایا، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز تو مومن کی معراج ہے، نماز تو جنت کی کنجی ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک انسان کہے کہ قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے کہ نماز جو ہے برے کاموں سے روکتی ہے، وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں، یہ کیسی نماز ہے؟ لوگ جو ہے حاجی صاحب بھی ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، یہ کیسا حج ہے؟ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کے مسائل کو جانتا ہے، خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور شرائط کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وہ یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے رک جائے گا۔ اگر اس کے اندر ہم جو ہے ایک طرف تو نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ہمسایوں کو تکلیف دے رہے ہیں اور گلی محلے والوں کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا ہے اور خیانت کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہماری کے اندر کمی ہے۔ ہم اپنی نماز کی کمی کو دور کر لیں، نماز کو سیکھ لیں اور جو ہے ارکان نماز کو، شرائط نماز کو سیکھ کر صحیح طرح نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ ان قریب وہ وقت آئے گا، یہ نماز سارے گناہوں سے، ساری برائیوں سے ہماری حفاظت کر لے گی، ہمیں بچا لے گی۔ یہ نماز وہ ہے جس کے متعلق کملی والے نے اپنی زندگی کی آخری وصیت کے اندر ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگوں، نماز، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، او ما ملکت ایمانکم، اور میری امت کے غریب لوگوں کا خاص خیال رکھنا۔ یہ محبوب خدا نے اپنی زندگی کی آخری وصیت میں یہ جو ہے امت کے نام یہ پیغام دیا ہے کہ میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور میری امت کے جو غریب لوگ ہیں ان کا خاص خیال رکھنا۔ غریب کون ہوتا ہے؟ بھتیجا ہے، یتیم ہے، یتیم کے سر پر دست شفقت رکھو، یتیم کا خیال کرو، اس کا باپ دنیا سے چلا گیا،
باپ بہت ہی عظیم سرمایہ ہے، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ کی امانت اللہ نے واپس لے لی ہے تو رشتہ داروں اور جو ہے متعلقہ اشخاص پر یہ لازم ہے، یتیم ہے اس کے سر پر دست شفقت رکھی جائے۔ کملی والے نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے در یتیم پیدا کیا۔ اے میری امت کے لوگوں، اگر تمہیں اپنے دکھ یاد تمہارے اوپر کوئی دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، تو مجھ محمد کی تکلیفوں کو دیکھ لیا کرو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، یتیم بچے چھوٹے ہیں، رشتہ داروں نے پلاٹ پر قبضہ کر لیا، گھر پر قبضہ کر لیا، ان کی چیزوں پر قبضہ کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ ظاہری طور پر جب تم یتیم کا مال کھاتے ہو تمہیں محسوس ہوتا ہے ہم حلق سے نیچے خوراک کو پیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں، یہ خوراک نہیں ہوتی بلکہ یہ جہنم کی آگ ہوتی ہے، اور یہ جہنم کا توق ہوتا ہے جس کو تم استعمال کر رہے ہوتے ہو۔ اس لیے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز نہ چھوڑنا اور میرے امت کے غریب لوگوں کا خاص خیال رکھنا۔ اور جو غریبوں کے اندر ہر انسان کو اس کی تشریح آتی ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ رشتہ داروں میں کے اندر بھی غریب ہوتے ہیں، گلی محلوں کے اندر بھی غریب ہوتے ہیں، تعلق داروں کے اندر بھی غریب ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بھی سفید پوش ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتے، لیکن وہ بیچارے بڑے مجبور ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا خیال کرنا، یہ میرے محبوب نے فرمایا کہ میری امت کے غریب لوگوں کا خاص خیال رکھنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز ایسا عظیم فریضہ کہ جس فریضے کو ادا کرنے سے انسان کے دنیا کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ کیا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر آنے کے بعد انسانی ضروریات ہے، انسانی ضروریات میں سے انسان کا کھانا پینا ہے، ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں۔ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کا رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ نمازی بندے کو کبھی رزق کی تنگی نہیں آ سکتی، اس لیے نماز ہر حال میں ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر مسلمان ہے، بیمار ہے، کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اشارے کے ساتھ لیٹ کر نماز پڑھ لے۔ نماز ہر حالت میں امت مسلمہ پر 5 وقت کی مردوں اور عورتوں پر فرض ہے جو بالغ ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے گناہ کبیرہ کیا، اس نے کافروں والا کام کیا۔ اور جو بندہ 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھتا ہے، فجر کی نماز نیند کے اندر جو ہے قضا ہوگی، ظہر کے ساتھ اس کو پڑھ بھی لیا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس بندے نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ کے حضور سچی اور پکی وہ توبہ کرے، توبہ کے بعد اس گناہ سے نجات چھوٹے گی۔ پھر اس کے بعد انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اور قبر کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جب بے نمازی کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی پر ایک بہت بڑا سانپ مسلط کر دیتے ہیں جو بہت بڑا اژدہا ہوتا ہے، جس کے بہت بڑے بڑے جو ہے ناخن ہوتے ہیں، وہ مردے کو قبر کے اندر دبوچتا ہے۔ مردہ 80-70 ہاتھ زمین کے اندر دنس جاتا ہے، پھر مردے کو کھینچتا ہے اور اذیت دیتا ہے، ڈنگ مارتا ہے، طرح طرح کے طریقوں سے عذاب اور تکلیف دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے تیرے اوپر مسلط کیا، فجر کی نماز چھوڑی ظہر تک تجھے ڈنگ مارتا رہوں گا، ظہر کی نماز چھوڑی عصر تک تجھے ڈنگ مارتا رہوں گا، عصر کی نماز چھوڑی مغرب تک ڈنگ مارتا رہوں گا، مغرب کی نماز چھوڑی عشاء تک، اور عشاء کی نماز چھوڑی فجر تک تجھے عذاب دیتا رہوں گا۔ یہ تو عذاب قبر ہے۔ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو
مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہ کیا جائے۔ اور ایک بے نمازی کی نحوست اتنی بڑی نحوست ہے، ہم کہتے ہیں نماز چھوٹ گئی، کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا نقصان نہ ہو، نماز کی خیر ہے، حالانکہ نماز کا چھوٹنا اتنا بڑا نقصان ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں جہاں ایک بے نمازی ہے اس کی نحوست اس کے چاروں طرف 40 گھروں تک اس بے نمازی کی نحوست پھیلتی ہے۔ جب گھر کے اندر ایک بندہ نمازی ہے باقی سارے کے سارے بے نمازی ہیں تو اس گھر کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ نحوستیں پھیلے گی اس علاقے کے اندر، اس گاؤں کے اندر، شہر اور ملک کے اندر، اس کائنات کے نظام کے اندر نحوستیں ہمارے اوپر آئیں گی۔ اس لیے نماز کا، پنجگانہ نماز کا اہتمام کرنا، ان کو ان کے اوقات پر پڑھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور کل قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی باقی عمل بھی اچھے نکل آئیں گے۔ اللہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم دنیا کے اندر کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا کے اندر کوٹھی بنگلے بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا کے اندر بڑی بڑی وزارتیں، بڑے بڑے عہدے، بڑی بڑی کرسیوں پر آنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم دنیا کے اندر ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ ہم چند دن کے مسافر ہیں، ہم دنیا کے اندر چند دن کے لیے آئے ہیں۔ یہاں رہ کر ہم کیسے عمل کرتے ہیں؟ اگر ہم اچھے عمل کرتے ہیں ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں عظیم الشان جنت بنائی ہے۔ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نافرمانی کرتے ہیں، غلامی رسول سے دور نکل جاتے ہیں اور من چاہی زندگی گزارتے ہیں تو پھر جو ہے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے، ابلتا ہوا پانی ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، طرح طرح کے اذیت دینے والے جہنم کے اندر عذاب ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر انسان کے ساتھ دو ضرورتیں ہیں، دو انسان کے کام ہے۔ ایک تو زندگی کا مقصد ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک غلامی رسول کے اندر رہ کر زندگی گزارنا، اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اتباع سنت کے مطابق خوشی کرنا، اتباع سنت کے مطابق غمی کرنا، اتباع سنت کے مطابق تجارت کرنا، اتباع سنت کے مطابق کھیتی باڑی کرنا، اتباع سنت کے مطابق حکومت کرنا، اتباع سنت کے مطابق جس شعبے کے اندر کوئی بھی انسان ہے اپنے فرائض کو سر انجام دینا، یہ انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ اس کے ساتھ ایک ضرورت ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ یہ کھانا ہماری ضرورت ہے، کپڑے پہننا ہماری ضرورت ہے، رہائش کے لیے گھر بنانا یہ ہماری ضرورت ہے۔ اسی طرح اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنا ایک طرف تو مقصد ہے، دوسری طرف جو ہماری ضرورت ہے۔ اور یہاں جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ مقصد کے پیچھے ضرورتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے اور ضرورتوں کے پیچھے مقصد کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر مؤذن مسجد سے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ صبح کی فجر کی نماز میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ اے بندے تمہاری نیند سے نماز بہتر ہے۔ اور مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف آؤ۔ ایک آدمی جو ہے کھیتی باڑی کر رہا ہے، ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، ایک آدمی مزدوری کر رہا ہے، ایک آدمی جو ہے تعلیم حاصل کر رہا ہے، ایک آدمی سفر پر جا رہا ہے۔ اگر تو مؤذن کی اذان کو سننے کے بعد ہم جو ہے پریشان ہو گئے کہ اللہ کا عظیم بلاوا آ چکا ہے، نماز کی طرف ہم نے دوڑ کر جانا ہے، بندہ اپنے سارے کام کاج کو چھوڑتا ہے، جو ہے کسان کھیتی باڑی کو چھوڑتا ہے، مزدور اپنی مزدوری کو چھوڑتا ہے، تاجر اپنی تجارت کو چھوڑتا ہے، وزیر اپنی وزارت کو وقتی طور پر چھوڑ کر اللہ کے گھر کے اندر عظیم فریضے کو سر انجام دینے کے لیے دوڑ کر آتا ہے۔ سمجھو اس نے زندگی کا مقصد پورا کر دیا، زندگی کا مقصد پورا کر دیا، اور عظیم مقصد کی خاطر دنیا کی ضرورتوں کو اس نے وقتی طور پر چھوڑ دیا۔
اگر ایک مزدور اذان سننے کے بعد بھی اپنی مزدوری کے اندر مشغول ہے، ایک تاجر اپنی تجارت کے اندر مشغول ہے، ایک ذمہ دار اپنے ذمہ داری کے اندر جو ہے مشغول ہے، مؤذن کی اذان کے باوجود اللہ کے عظیم فریضے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، سمجھو اس نے دنیاوی ضرورتوں کے پیچھے، دنیا کے پیسے کے پیچھے، دنیا داری کے پیچھے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، یعنی زندگی کے مقصد کو اس نے خراب کر دیا۔ اللہ نے دنیا کے اندر انسان کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، انسانی زندگی کا مقصود اللہ کی عبادت ہے۔ باقی یہ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں یہ ہماری وقتی ضروریات ہیں، ان ضروریات کے پیچھے اللہ کے نے جو عظیم مقصد دیا ہے، مقصد کو چھوڑا نہیں جا سکتا، بلکہ اس مقصد کی خاطر وقتی ضرورتوں کو دبایا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس انسان کے لیے جو دنیا کے اندر آنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، اتباع سنت کے مطابق، غلامی رسول کے مطابق اپنی چند دن کی زندگی گزارتا ہے، اللہ نے اس کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی رکھی ہے۔ کیسی کامیابی ہے، کیسی کامیابی ہے؟ یہ جو بوڑھے لوگ، بیمار لوگ اور جو ہے کمزور لوگ، گرمی اور سردی کے موسم کو برداشت کرنے والے لوگ، جو صبح اور شام، دن اور رات اللہ کے گھر کی طرف آنے والے لوگ، اللہ کے ہاں ان کی بڑی عظمت ہے، اللہ کے ہاں بڑی ان کی عظمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو، جو دن اور رات کے اندر، دن کے اجالے کے اندر، رات کے اندھیرے کے اندر جو میرے گھروں کی طرف آتے ہیں، مساجد کی طرف آتے ہیں، وہاں آ کر سجدے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور ذکر اذکار کرتے ہیں، ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ یہ بڑے ہی عظمتوں والے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پورا کرنے والے ہیں۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے بعد انسان کو پتہ ہونا چاہیے، اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے زندگی کے مقصد کو پورا کریں گے، ایک مزدور کو پتہ ہے، ایک تاجر کو پتہ ہے، ایک وزیر اور مشیر کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر صبح سے شام تک یہ کام کریں گے، شام کو ہمیں اتنی اجرت ملے گی۔ ارے مسلمان، جس چیز کے متعلق آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، کیا اس کے اندر مسلمان تیرے نزدیک کوئی شک و شبہ ہے؟ سورج کی کرنوں کے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے، کائنات کی ہر چیز کے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا، اس کے اندر شک و شبہ کرنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ جب کملی والے نے سب کچھ بتا دیا اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر اپنے احکامات کے ذریعے انسان کو بار بار جھنجھوڑا ہے کہ اے انسان غفلت کے اندر زندگی نہ گزار، اے انسان اپنی منچاہی زندگی نہ گزار، تو دنیا کے اندر ایک مقصد کے تحت پیدا ہوا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے۔ اگر صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس کامیابی کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ اگر ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں اور جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑ رہے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی ناکامی ہے، ہمارے لیے بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو اپنی زندگیاں بدلنی چاہیے۔ روزانہ کتنے لوگوں کو ہم جو ہے اپنے ہاتھوں سے من و مٹی کے سپرد کر رہے ہیں، قبر کی اندھیر کوٹھڑی کے اندر بند کر رہے ہیں۔ اگر ہم آج بھی نہ بدلیں تو پھر ہم نے کب بدلنا ہے؟ شیطان نے ایسا دھوکے کے اندر ڈالا کہ فلاں طریقے کہ فلاں جو ہے کاروبار کے بعد، فلاں اقسام کے بعد، فلاں تجارت کے بعد، فلاں مہینے سے گرمی کے بعد، سردی کے بعد نماز شروع کر لینا، زکوٰۃ دینا شروع کر دینا اور اسی انداز میں حج کر لینا، ارکان اسلام پر عمل کر لینا۔ ابھی تو زندگی بڑی لمبی پڑی ہوئی ہے، کسی کو کوئی پتہ ہے کہ کب موت آنے والی ہے؟ شیطان سال ہا سال، شیطان نے ایسا دھوکے کے اندر ڈالا، سال ہا سال کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔
جمعے قضا ہو جاتے ہیں اور شریعت کے احکامات ہم سے ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم بڑے مطمئن ہو کر پھر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نمازوں کا چھوٹنا، شریعت کا چھوٹنا، شعائر اسلام سے دور ہو جانا انسان کے لیے بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ انسان کے لیے کامیابی تب ہے جب انسان صبح اٹھنے کے بعد سوچے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ انسان کا سونا بھی تو موت ہے، یہ سونے سے اگر وہ سونے سے بیدار نہ ہونے دے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے سونے کے بعد دوبارہ بیدار کر دیا، دوبارہ زندگی دے دی۔ اس کے بعد صبح سویرے اٹھے اور سوچے کہ میرے اوپر سب سے پہلے کون سا فرض لاگو ہوتا ہے؟ فجر کی نماز لاگو ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ میری زمین بڑی وسیع ہے، حلال روزگار کے لیے نکلو۔ اس کے بعد حلال روزگار کے لیے جس شعبے کے اندر کوئی ہے اپنے حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے، اور اس ارادے سے اپنی اولاد پر خرچ کرنا کہ یہ صدقہ سمجھ کر خرچ کرنا، اس کا بھی ثواب انسان کو ملتا ہے۔ انسان اپنی اولاد پر، بیوی بچوں پر جو ہے صدقہ سمجھ کر خرچ کرے، خرچ کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اب جس شعبے کے اندر ہے شام تک جتنی ڈیوٹی ہے اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری کے ساتھ جو ہے نبھائے، یہ نہ ہو اپنی جو ہے ڈیوٹی کے اندر خیانت ہو جائے اور خیانت کی وجہ سے ہمارا مال جو ہے، جو پکیزہ ہمیں جو ہے تنخواہ ملنی ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہو جائے، حرام آ جائے، حرام کی وجہ سے پھر بڑے مسئلے خراب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ظہر کی نماز فرض ہے، عصر کی فرض ہے، مغرب کی فرض ہے، عشاء کی فرض ہے، مسلمان پر پنجگانہ نماز فرض ہے۔ نماز کے بعد رمضان کے 1 مہینے کے روزے فرض ہے۔ اگر مال و دولت ہے حج بیت اللہ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ اس انداز میں ہم جب اپنی زندگی گزاریں گے اللہ دنیا آخرت کی کامیابی عطا کرے گا۔ اگر ہم نے من چاہی زندگی گزاری اور من چاہی زندگی کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب کر لیا تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ قیامت والے دن انسان کہیں گے کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے، ہم تیری عبادت کریں گے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے اور یکسوئی کے ساتھ تیری عبادت کریں گے، تیرے احکامات کو پورا کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، ایک ہی موقع تھا۔ یہ دنیا کی میٹرک کا امتحان نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ایک دفعہ امتحان دیا، فیل ہوا، دوسری دفعہ دے دیا، بار بار دے دیا۔ انسان کے پاس دنیا کی زندگی صرف ایک ہی مرتبہ ہے اور ہر انسان کے پاس مہلت ہے۔ یہ سانس آنا، سانسوں کا چلنا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور انسان کی زندگی یہ جو ہے انسان کے پاس مہلت ہے، اور ان قریب یہ مہلت ختم ہونے والی ہے۔ ان قریب ہمیں موت کا جام پینا پڑے گا، ان قریب منو مٹی کے نیچے ہم نے جانا ہے، ان قریب اللہ کے حضور حاضری ہوگی، وہاں پائی پائی کا حساب ہوگا۔ آج ہاتھ کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، پاؤں کے ذریعے، پورے انسانی جسم کے ذریعے جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، کل قیامت والے دن زبان کو تالا لگا دیا جائے گا۔ ہمارے ہاتھ ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے، ہمارے پاؤں ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے، ہمارے جو ہے جسم کے اعضاء ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ جب ہمارا جسم ہمارے ہی خلاف گواہی دے گا اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے بار بار یہی بات ہوتی ہے کہ ہم سمجھ جائیں، اپنی زندگی کو اتباع سنت کے مطابق گزاریں۔ دنیا کے اندر ہم کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، تجارت کے لیے نہیں آئے، دنیا کی کھیتی باڑی کے لیے نہیں آئے۔ ہر مسلمان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، 24 گھنٹے کی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنی ہے۔ اس کے بعد اس میں سے جتنا دنیا کے اندر رہنا ہے، جتنی عارضی دنیا کے اندر ہماری ضرورتیں ہیں، اپنی عارضی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسان کھیتی باڑی کرتا ہے، تاجر تجارت کرتا ہے، مزدور مزدوری کرتا ہے، اور دنیا کے انسان مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنی حلال روزگار کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کے لیے اتنا کرنا ہے جتنا ہم نے دنیا کے اندر رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کرنا ہے، اتنا کچھ ذخیرہ کرنا ہے جتنی ہمیں آخرت کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ بچہ پیدا ماں کے پیٹ کے اندر فوت ہو گیا، بچے کو 2 سانس آئے، فوت ہو گیا، 1 مہینے کا فوت ہو گیا، سال کے بعد فوت ہو گیا،
5-10 سال کے بعد فوت ہو گیا، زیادہ سے زیادہ چلو کوئی 80 سال تک پہنچ جائے گا، 100 سال تک پہنچ جائے گا، آخر موت ہے، آخر موت ہے، آخر موت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کتنی ہے؟ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر زمین اور آسمان کا یہ جو خلا ہے اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، یا کتنا بڑا جو ہے، کتنے بڑے دانے اس کے اندر آئیں گے کہ اس کا کوئی دنیا کا کمپیوٹر، دنیا کی سائنس اور دنیا کا پڑھا لکھا انسان اس کی کیلکولیشن کرنا چاہے، حساب لگانا چاہے، حساب نہیں لگا سکتا۔ فرمایا کہ اس کے بعد 5000 سال کے بعد یا 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے، ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، یہ تو اربوں خربوں، بلکہ کوئی گنتی ہی نہیں، کوئی کیلکولیشن ہی نہیں کہ کب یہ دانے ختم ہوں گے۔ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ دانے جس طرح قطرے قطرے سے دریا اور سمندر بن جاتے ہیں، چلو کبھی تو اربوں خربوں سالوں کے بعد کبھی تو یہ دانے ختم ہوں گے۔ فرمایا یہ دانے ختم ہو سکتے ہیں، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ جو جنت میں چلے گئے ہمیشہ کے لیے عیش و عشرت کے اندر رہیں گے، جو جہنم کے اندر چلے گئے ہمیشہ کے لیے عذاب کے اندر رہیں گے۔ اس لیے اللہ پاک قرآن پاک کے اندر واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔